اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرا پارہ لن تنالوا۔ اس پارے کے ابتدائی 8-9 رکوع سورۃ البقرہ اور پھر باقی سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے آپس کے درجات کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک کو دوسرے پر بعض اعتبار سے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ کسی نبی سے اللہ رب العزت نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرما کر اس کو فوقیت دی، اور کسی دوسرے نبی کو کسی دوسری جہت سے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ تیسری سورت کے آغاز میں قرآن کریم کی سب سے اعظم اور افضل آیت یعنی آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے۔ تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مختصر یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات کو ایک آدمی آیا اور اس نے زکوٰۃ کا جو غلہ پڑا ہوا تھا اس میں سے کچھ چوری کرنے کا ارادہ کیا اور چوری کر لی اس نے۔ عین موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم یہ زکوٰۃ کے مال میں چوری کرتے ہو، میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے فاقے کا، بھوک کا عذر کیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں کروں گا، اور بڑی عذر معذرت کے ساتھ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ آج دوبارہ آئے گا، جس نے چوری کی تھی وہ آج دوبارہ آئے گا۔ رات کو ایسا ہی ہوا، وہی چور چوری کر رہا ہے زکوٰۃ کے مال میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے عذر معذرت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوبارہ آئے گا۔ جب واقعہ سنا، تیسرے دن پھر آیا، اس نے کہا آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ضرور لے کے جاؤں گا۔ کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھاؤں گا کہ جب تم سونے کے لیے لیٹو اور آیت الکرسی پڑھ لو لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو اللہ کی طرف سے ایک نگران تمہارے لیے مقرر ہو جائے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا بھائی بتاؤ کیا ہے وہ؟ تو اس نے آیت الکرسی کی تلقین کی۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے اور تیسری رات کا واقعہ بھی بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقک وہو کذوب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے نے آج تجھ سے سچ کہا ہے، اور وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان اپنی اصل شکل میں، وہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کو کیا سکھا کر چلا گیا؟ آیت الکرسی سکھا کے چلا گیا۔ تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سب صبح شام ایک دفعہ کم از کم آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے توحید، علم، قدرت، کرسی، ملکیت، سلطنت، حفاظت، ان مضامین کو کہ جو اللہ رب العزت کے لیے ہیں بیان فرمایا ہے۔
17 بار اللہ رب العزت کا نام نامی اس ایک آیت الکرسی میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، گمراہی اور ہدایت واضح ہو چکی ہے، اب کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنا بھی لیا گن پوائنٹ پہ، کلمہ پڑھ ورنہ میں یہ کر دوں گا، اور وہ کلمہ پڑھ بھی لے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اور اسلام کا تعلق دل سے ہے اور دل پر کسی کا زور چل ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین میں داخل ہونے میں تو زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ایک آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلامی احکام اور قوانین کو مان لیتا ہے، تو پھر ساری زندگی اس کو ماننا اس پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان کو چھوڑتا ہے تو یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی سزا قتل ہے۔ اس آیت کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے، دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، دین کی منمانی تشریح کرتے ہیں، جس چیز پر چاہیں عمل کرتے ہیں، جس چیز پر چاہیں نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مسلمان بنانے میں زبردستی نہیں ہو سکتی، لیکن مسلمان احکام دین کا پابند ہے، اس پر زبردستی ہوگی۔ اور شریعت اسلامیہ کی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے وہ دوسرے قوانین پر عمل درآمد کرانے کو لازمی اور یقینی بناتی ہے، اسی طریقے سے اسلامی احکام پر عمل کو بھی ضروری بنانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے ہی نہیں، یہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہمیں دین سمجھنا ہی نہیں ہے، اور بے وقوف جاہل ترین لگتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل ایک ادنا علم والے کے لیے بھی ناممکن ہے اس کا صدور، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سگنل توڑ دے اور وہ قانون توڑ دے، اس کے اوپر فائن ہوتا ہے، یا قانون حرکت میں آتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جرمانہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف کس چیز کا ہے؟ نماز کے چھوڑنے کا۔ اب اگر حکومت اس کو سزا دیتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے سزا دے سکتی ہے؟ بھائی دونوں ہی تو قانون کی خلاف ورزی تو ہے، تو یہ بات آپ کو غلط کیسے لگ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی ملک کا باشندہ ہے اور وہ بغاوت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ تو میں مانوں گا نہ میں تسلیم، نہ تو میں عمل کروں گا نہ میں تسلیم کروں گا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ حکم کو مانتا ہی نہیں ہے، فساد مچاتا رہتا ہے، قتل، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کر لیتا ہے، بغاوت اختیار کرتا ہے، اور اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کرو، تو کہتے ہیں یہ کیسی ہو گئی بات؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین کو نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور دین کے بارے میں اعتراضات کے کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور وہی معاملہ اگر دنیا میں پیش آ جائے تو سب سے زیادہ اس کی طرفداری کرنے میں موجود رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارے کے آغاز میں 2 واقعات ذکر فرمائے۔ ایک واقعہ ہے تین واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا نمرود سے۔ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کا تعارف پیش کیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے رب کا تعارف کیا ہے، یہ ذرا بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ زندہ کرنا اور مارنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو موٹی عقل والا تھا، اس نے ایک ایسے قیدی کو جس کے بارے میں طے تھا کہ اس کو سزائے موت ہونی ہے، اسے چھوڑ دیا، اور ایک بیچارہ صحیح آدمی تھا کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں تھا، اس کو بلا کے قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا اور میں نے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ موٹی عقل والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اب اگر تم خدا ہو تو آج فأتی بہا من المغرب، آج مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صحیح دلیل دیں تو سامنے والا تسلیم بھی کر لے۔ تسلیم کرنے کے لیے سامنے والے کے پاس عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہوا یہ چل پڑی ہے کہ حضرت میں جو اعتراض کروں گا اس کا جواب آپ کو نہیں آئے گا، اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے نے جو سوال کیا ہے اس کے اندر جواب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور وہ سوال کر کے سمجھتا یہ ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اس کا جواب دینے کی مولوی صاحب کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعتراض اور سوال آسان ہوتا ہے، ہر آدمی کے دماغ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا جواب بسا اوقات ٹیکنیکل ہوتا ہے، تو اس کی زبان کا سمجھنا، اصطلاحات کا سمجھنا، اس کے مقدمات کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، جو ہر آدمی کے دماغ میں۔ اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی عقائد سے متعلق اعتراضات ہیں اسے مجمع میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اسلام کے بعد اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ مجمع میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو اعتراض تو سمجھ جائیں گے لیکن اس کے جواب کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس لیے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہو تو صحیح لیکن وہ انکار کر بیٹھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، دیکھا یہ کہ مکانات کی چھت اوپر پڑی ہوئی ہے، دیوار چھت کے اوپر ہے، لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ دل میں ایک خیال سے گزرا کہ اللہ رب العزت قیامت میں انہیں زندہ کس کیفیت پر کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کریں گے؟ یہ سوال کسی عام انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، کسی عام مسلمان کے دل میں؟ وہ تو نبی ہیں، کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر ہی موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام موت کے ایک عرصے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ اب سمجھ رہی ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہو گیا، 3:45 بجے اٹھے، ابھی زیادہ ٹائم ہے، اب جب دوسری دفعہ اٹھے تو 5:43 ہو رہے ہیں، پھر بھاگتے بھاگتے آئے۔ اب اٹھے حضرت عزیر علیہ السلام صبح کے، اگر میں صبح سویا تھا تو موسم ایسا لگ رہا ہے کہ شام ہو رہی ہے، تو میں دن کا کچھ حصہ سو گیا ہوں، یا پھر ایک دن اتنی گہری نیند آئی کہ میں ایک پورا دن سوتا رہا ہوں۔ ہاں بھائی، کتنے عرصے تک سوتے رہے یا مرے رہے؟ تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں سوتا رہا۔ کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک موت کی حالت میں تھے۔ موت، اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، اور عجیب اللہ رب العزت کی قدرت کہ کھانا اور پانی سڑا نہیں ہے، برابر میں رکھا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے وہ گل سڑ گیا ہے، اس کی ہڈیاں تک گل گئیں۔ کہا ان کو دیکھتے رہو کہ ہم اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ کس کو؟ اپنی سواری کو دیکھو کہ ایسے زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھتے دیکھتے اس کو زندہ کیا، تو انہیں یہ یقین، یعنی آنکھوں سے یقین آ گیا دیکھ کے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ایسے ہی جیسے میری سواری کو زندہ کیا ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں زندہ فرمائیں گے۔ ایسے ہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا 4 پرندے لو، سدھا لو، پال لو، تم آواز دو تو وہ تمہاری آواز پر تمہارے پاس دوڑے چلے آئے، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کی گوشت کا قیمہ بناؤ، 4 مختلف پہاڑوں پر گوشت کو ملا کے رکھ دو، اور پھر جیسے تم ان کی زندگی میں آواز دیا کرتے تھے ویسے ہی آواز دینا، وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ ایسے ہی ہوا کہ 4 پرندے لیے، انہیں پال لیا، آواز دینے پر آنے لگے، ذبح کیا، گوشت کا قیمہ بنایا، سب کو ملا لیا، 4 پہاڑوں پہ رکھا، اور اللہ کے حکم سے جب انہیں آواز دی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، انسان کو جب عدم سے وجود دے سکتا ہے تو ایک دفعہ وجود دینے کے بعد دوبارہ اسی انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جا بجا متعدد مقامات پر اپنے رستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔
یہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے 1 درہم کو، 1 روپے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کاشتکاری کی جاتی ہے اس کے ساتھ مشابہت قرار دے کے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک کاشتکار زمین کو 1 دانہ دے کے 700 اس 1 دانے کے عوض میں لیتا ہے، کہ 1 دانہ بویا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس سے 7 خوشے نکل آئے، اور ہر خوشے کے اندر کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے ہیں، تو ہر خوشے میں 100 دانے، تو 1 دانہ دے کر اس نے کتنا حاصل کر لیا؟ 700۔ تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 700۔ اور یہ 700 بھی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ملے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب اللہ جس کو جتنا چاہے دگنا کر دے، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا مجاہدہ ہوگا، جتنا مال اچھا ہوگا، جتنا دل کی محبت کے ساتھ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتے جائیں گے۔ دوسری طرف ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، احسان جتا کے، اور جس کو تم دے رہے ہو اسے تکلیف دے کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ جو ریاکاری کر کے، تکلیف دے کے، احسان جتا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال بیان کی کہ کسی چٹان پر ہلکی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس پر آدمی بیج بو رہا ہے۔ اب اگر اس میں سے کوپل نکل بھی آئی، یہاں تھوڑی سی ہوا چلی، تھوڑی سی بارش ہوئی، تو وہ مٹی بھی ختم ہو جائے گی، وہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا، اور جو پودا نکلا ہے وہ بھی ضائع۔ تو اگر صحیح نیت نہیں ہے، صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ صدقہ و خیرات کی دوسری شرط یہ بیان فرمائی کہ مناسب بات کہہ دینا اور معذرت کرنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ اگر مجھے کسی سائل کو نہیں دینا تو میں اس کو جھڑکوں نہیں، بلکہ میں اس سے کیا کر لوں؟ معذرت کر لوں کہ بھائی معاف کرو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بعض لوگ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہو ویسے ہو، معذرت کر لینی چاہیے۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا گھٹیا مال کہ تمہیں دیا جائے تو چشم پوشی کے بغیر تم اسے قبول نہ کرو، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو یہ روش اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو چھپا کے خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کر دو تو یہ صورت بھی بہتر ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں۔ جو واجب صدقات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ ہے، اور کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے، اور واجب کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو جو واجب ہے وہ علن اعلان کرنا چاہیے، اور جو نفل ہے اس کو چھپا کے کرنا چاہیے۔ البتہ اگر واجب صدقات بھی علن اعلان دینے میں دل کی خرابی کا خدشہ ہے تو اس کو بھی چھپا کے دینا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور اہم مسئلہ سود کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ آج سود کھا رہے ہیں کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی کے اوپر جن جنات کا سایہ آ جائے تو وہ خپتی ہو جاتا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو سود کھانے والوں کی قیامت کے دن یہی حالت ہو جائے گی۔ سود پر وعید یہ بیان فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور بقیہ سود کو اگر تم ایمان والے ہو چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وعید فقط سود پر ہے اور ایک اور گناہ پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، یہ وعید صرف کس پر ہے؟ سود پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور یہی وعید حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے ولی کے ساتھ جس نے دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ تو دو نظام ہیں الگ الگ، ایک ہے صدقہ اور ایک ہے سود۔ یہ چونکہ باہم متضاد ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے اور سود کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ دونوں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس دینے کی نیت نہیں ہوتی، اور سود میں سرمایہ اور سود سمیت واپس دینا ہوتا ہے۔ تیسرا جو فرق ہے صدقے اور سود میں وہ یہ کہ صدقے کے دینے سے اللہ تعالیٰ محبت کو بڑھاتے ہیں اور سود سے دشمنی پروان چڑھتی ہے۔
اور چوتھا فرق علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ صدقہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور محبت کا اعلان فرمایا، اور سود میں اللہ رب العزت نے اپنی نفرت، اپنے ساتھ دشمنی کرنے اور اللہ کی طرف سے لعنت کا اعلان فرمایا۔ اس سورت کے آخر میں قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے۔ سب سے طویل ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، اور سب سے طویل ترین آیت بھی اسی سورت میں ہے۔ اب ہم غور کریں کہ وہ طویل ترین آیت کا مضمون کیا ہوگا؟ اس کا مضمون ہے معاملات۔ تو پتہ چلا کہ دین میں معاملات کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں جو حکم دیے گئے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی ادھار معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، ادھار کی میعاد متعین ہونی چاہیے۔ بھئی ادھار ہے، بھئی کتنے مہینے پہ ادھار ہے، کتنے ہفتوں پر ادھار، تو میعاد متعین ہونی چاہیے۔ دوران سفر اگر کوئی آدمی تحریر تیار نہ کر سکے تو وہاں پر کوئی چیز اس کے عوض میں گروی رکھ لے۔ نمبر 4، اگر معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہو رہا ہے، نقدی معاملہ ہے، تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان معاملات پر گواہ بنا لیے جائے کہ میں نے یہ چیز اس کو بیچی ہے، اتنے کی بیچی ہے، ادھار ہے، اتنا ادھار ہے، اتنے دنوں میں، اتنی قسطوں میں واپس کیا جائے گا۔ تو معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ احکام کو بیان فرمایا، تو کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم تو ان احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہیں، تو حکم یہ دے دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کو انسانی طاقت کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، اس لیے کہ ان طاقتوں کے خالق ہی اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا دیا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ چونکہ بہت سے احکام اس صورت میں دیے گئے ہیں تو صورت کے آخر میں دعا سکھائی گئی ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو مواخذہ نہ فرمائیے۔ پہلی امتوں پر جو مشکل احکام تھے ایسے مشکل احکام ہمیں عطا نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد عطا فرمائیے۔ روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف میں ہے، کہ جو 2 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر سے پڑھ لے تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کافی ہو جاتی ہیں، اس کو مطلق رکھا ہے۔ کسی کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس سے کافی ہے، نیند نہیں آ رہی، اس سے کافی ہے، روزی کا مسئلہ ہے، اس سے کافی ہے۔ مطلق رکھا کہ جو 2 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ عبادت سے کافی ہے، یعنی آدمی اگر صرف 2 آیتیں بھی رات کو پڑھ کے سو رہا ہے تو یہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، کافی ہے۔ اور وہ 2 آیتیں کہاں سے ہیں؟ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور علم کی کیا زکوٰۃ ہے؟ علم کی کیا زکوٰۃ ہے؟ عمل۔ تو ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت سن لی، آیت الکرسی کی فضیلت سن لی، آخری 2 آیتوں کی فضیلت سن لی، سورہ فاتحہ کی فضیلت سن لی۔ تو اب اس علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ نماز کا سلام پھیرا نہیں کہ اس طرف دیکھنا منع ہے، الٹے ہاتھ پہ سلام پھیرا، اب یہیں سے باہر نکل جائیں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جو روایات کے اندر ان وظائف کا پڑھنا اور ان کی فضیلتوں کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ کون پڑھے گا؟ یہ جنات پڑھیں گے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھائی اپنے لیے مانگ لو یار، نہیں مانگو مولوی صاحب کے لیے، اپنے لیے مانگ لیں۔ تو سکون سے 2-4 منٹ فرض نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر فرائض کے بعد سنن مؤکدہ ہیں تو آدمی مختصر وظیفہ پڑھ کے کھڑا ہو جائے، سنتیں پڑھ لے، وتر پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے ان وظائف کو پڑھنا چاہیے۔ اگلی سورت سورہ آل عمران ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 3، ترتیب کے اعتبار سے 3 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89، 1 کم 90۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان دو صورتوں کو، سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو زہراوین قرار دیا، دو روشن صورتیں قرار دیا انہیں، اور فرمایا کہ ان دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ تو اس سورت کی پہلی آیات کے اندر ہی اس تمام مقدمے کا جواب دے دیا گیا، فرمایا گیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے کہ جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ حی ہے۔ حی کا معنی یہ ہے کہ حیات حقیقی اس کے اندر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کہتے ہیں حی۔ اور القیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مخلوق ہیں ان کی حیات بھی اسی حی کے دینے سے ہے۔ قیوم تھامنے والا ہے، تھامنے والا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مخلوق کی حیات ہے وہ اس حی کی حیات کے دینے سے ہی ہے، اس نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تو یہ ہے، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایک وقت میں موت آئے گی۔ کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ وہ آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے، دجال سے قتال کریں گے، امتی کی حیثیت سے رہیں گے، اور پھر اللہ رب العزت انہیں طبعی موت عطا فرمائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ مر چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ادب سیکھنے کا یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے بات چیت کرنے کی دلیل دینے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے تب بھی ہم اپنا موقف ذکر کریں گے، دوسرے کے کمزور موقف سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو جواب تو یہ اور زیادہ مسکت بنتا جب یہ فرما دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق۔ اللہ کے نبی نے یہ سہارا نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بات ہے کہ ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، کہ عیسیٰ پر تو موت آئے گی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی اس کو تسلیم کر لو، ورنہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم کی آیات نازل کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں محکمات، ایک کو کہتے ہیں متشابہات۔ محکمات آیات وہ جن کا ترجمہ بھی، مطلب بھی، معنی بھی بالکل واضح ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات اور الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، یا معنی تو معلوم ہے لیکن وہ متشابہات میں سے ہے کہ اس کا غلط معنی بھی آدمی لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلمۃ اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے۔ تو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے جز ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر صراحتاً فرما دیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو گود میں کلام کیا تھا وہ پہلا کلام بھی کیا تھا؟ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں مجھے فوقیت یہ ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اہل علم کامل ایمان والوں کی روش یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ آیات بھی آپ کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توحید اور ایمان کے دلائل ذکر فرمائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے کون کون ہیں؟ ایک تو اللہ اپنی توحید پر خود دلیل دینے والا ہے، شہید اللہ، والملائکہ کون ہے؟ فرشتے، یہ گواہی دے رہے ہیں، واولو العلم، اور کون گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید کے؟ علماء۔